بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات وہ سو رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے چھت کو چیرا اور نیچے اترے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سویا دیکھا تو سوچ میں پڑ گئے کہ نبی پاک کو کیسے جگاؤں، کیسے یہ بے ادبی کروں۔ جبرائیل علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے اور ساتھ نبی پاک کا دیدار بھی فرما رہے تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے پیارے حبیب سوئے ہیں، میں کیسے جگاؤں؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے جبرائیل، تو میرے حبیب کے پاؤں چوم لے۔ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک کے قدم مبارک چومے تو آپ جاگ گئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک فوراً اٹھے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک کو اپنے ساتھ ایک پہاڑ کے اوپر لے گئے، آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور آب زمزم، وہ مقدس پانی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس سے شفا ملتی ہے، اس آب زمزم سے نبی پاک کا دل مبارک دھویا اور پھر اس میں نور بھر دیا، پھر وہیں دوبارہ رکھ دیا۔ رگیں خود بخود مل گئیں اور سینہ مبارک خود بخود جڑ گیا۔ پھر آپ کے لیے جنت سے سواری بھی بھیجی گئی تھی، براق یعنی تیز رفتار جانور۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو براق پر بٹھایا اور کہا، بیت المقدس چلیے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ بہت پیاری خوشبو آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیسی خوشبو ہے؟ میں نے پہلے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہاں فرعون کی وہ لونڈی اور اس کی بچی دفن ہے جن کو فرعون نے زندہ جلا دیا تھا۔ یہ خوشبو ان کی ہڈیوں کی ہے جس سے یہ سارا علاقہ معطر ہے۔ پھر نبی پاک بیت المقدس پہنچے تو وہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اذان دی اور نبی پاک سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ان سب کے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ یہاں تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائیں اور آج کے بعد تمام انبیاء کرام کی شریعت ختم اور آج سے شریعت محمدی ہی چلے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر آسمانوں کی طرف چلے۔ ساتوں آسمانوں سے گزرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جہنم دکھائی۔ جہنم میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو سر کے بل لٹایا ہے اور ایک فرشتہ اس کے سر پر بہت بڑا پتھر مارتا ہے، اس سے اس کا سر کچلا جاتا ہے اور وہ آدمی بہت زیادہ چیختا چلاتا ہے اور فرشتہ بار بار اسے پتھر مارتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، یہ آدمی کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ وہ آدمی ہے جو رات کو عشاء کی نماز پڑھے بنا سو جاتا تھا اور یہ سزا اسے قیامت تک ملتی رہے گی۔ پھر آپ ذرا اور آگے جاتے ہیں تو کچھ عورتوں اور مردوں کو ننگا کر کے الٹا لٹکایا گیا تھا اور نیچے سے جہنم کی آگ ان کو جلا رہی تھی۔ نبی پاک نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر وجہ کے رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیتے تھے۔ پھر ذرا آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ مرد اور عورتیں ہیں، ان کو آگ کے ایک بہت بڑے تندور میں ڈالا گیا ہے، یہ آگ ان کو اوپر کنارے پر لے کر جاتی ہے، پھر یہ الٹ بازیاں کھاتے، دیواروں میں لگتے نیچے گرتے ہیں، ان کا جسم فنا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کا جسم ٹھیک کرتا ہے اور پھر ان کو وہی آگ میں پھینکا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل، یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے۔ پھر ذرا آگے جاتے ہیں تو ایک آدمی کے پاس بہت اچھے اچھے کھانے پڑے ہیں، مگر وہ اپنے پاس پڑی ہوئی ایک بدبودار لاش کو کھا رہا ہے۔ پھر پوچھا گیا، جبرائیل، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ چغل خور آدمی ہے جو دنیا میں لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا تھا۔ جہنم کے بعد آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ جنت کے محلات، نہریں اور پھلوں سے بھرے باغات دکھائے گئے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائے ہیں۔
پھر وہ مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور فرمایا یا رسول اللہ اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ تک پہنچے۔ پیارے دوستو، اس کی منظر کشی میں کیسے بیان کروں کہ وہ کیا عالم ہوگا کہ عرش بھی جھوم رہا ہوگا کہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور ان کے درمیان صرف 2 ہاتھ جتنا فاصلہ تھا یا پھر اس سے بھی کم۔ پھر اللہ پاک نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا اور آپ کو الوداع کیا۔ اللہ کو علم تھا اور نبی پاک کو بھی علم تھا کہ میری امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی، لیکن اللہ پاک کو پتہ تھا کہ میرے نبی نے انکار نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جب اللہ کے حبیب آپ کے پاس واپس چھٹے آسمان پر آئیں تو ان سے کہیں آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی۔ جب نبی پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ اللہ پاک کے پاس واپس جائیں اور نمازیں کم کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اللہ پاک کے پاس گئے اور 5 نمازیں کم کرواتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں اور اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب، آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب 50 نمازوں جتنا ہے۔ سفر معراج سے واپس آ کر نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ میں رات کے کچھ حصے میں اللہ پاک سے ملاقات کر کے آیا ہوں، اور سفر معراج کے بارے میں بتایا تو ابو جہل سن رہا تھا۔ اس نے سوچا معاذ اللہ، یہ نبی پاک کو جھوٹا ثابت کرنے کا موقع ہے، کوئی کیسے ہزاروں سال کا سفر رات کے کچھ حصے میں کر سکتا ہے۔ لیکن اس بدبخت ابو جہل کو کیا پتا کہ جس رب نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال سلائے رکھا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی دیر سوئے تو عزیر علیہ السلام نے فرمایا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، اور وہ رب جس نے کچھ صحابہ کرام کو 100 سال غار میں سلائے رکھا، اس رب کے لیے اپنے محبوب کو 1 رات میں آسمانوں کی سیر کروانا کیا مشکل ہے۔ تو ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کا سفر کیا، جہنم کی وادیاں دیکھیں اور جنت کے باغات دیکھے، اور رات کے کچھ حصے میں اللہ پاک سے ملاقات بھی کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میرے نبی کہتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم سچ ہی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ابو جہل شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا۔ قربان جائیں صحابہ کرام کے ایمان پر۔ پیارے دوستو، یہ تھا بہت ہی پیارا واقعہ معراج۔ اس طرح کے اچھے قصے اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل حکمت کی لہریں سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔